السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل حقیقی پر اسرار واقعات۔ تو آج کی کہانی کی طرف چلنے سے پہلے جو لوگ چینل پہ نیو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے، اور بیل آئیکن کو لازمی ہٹ کر دی گا۔ تو چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ یہ واقعہ مجھے کسی نے سینڈ کیا ہے، تو چلے سنتے ہیں انہی کی کہانی، انہی کی زبانی۔ میرا نام سائم ہے۔ یہ واقعہ 2007 یا 2008 کا ہے۔ میں سوشیولوجی ڈپارٹمنٹ کی ایک برانچ میں پڑھتا تھا۔ ہماری ایوننگ شفٹ تھی، اور جب کلاسز ختم ہوتی تو پوری یونیورسٹی سنسان ہوتی۔ نہ کوئی ڈپارٹمنٹ اوپن ہوتا، نہ کوئی اسٹوڈنٹ وہاں ہوتا تھا۔ تقریباً 9-10 بجے آف ہو جاتا۔ لیکن یہ قصہ مغرب کے ٹائم کا ہے، جب ہمارا ایک دوست لیٹ ہو گیا۔ اسے آئی بی اے سے آگے تک کسی نے لفٹ دے دی۔ وہاں سے اس نے کال کی دوست کو کہ آ کے لے جاؤ۔ اس دوست نے میرے ایک دوست کو بولا تمہارے پاس کار ہے، اسے لے آؤ، وہ حبیب بینک پہ کھڑا ہے۔ یہ بات وہ اچھے سے سمجھ سکتا ہے جو کراچی یونیورسٹی کو جانتا ہو اندر سے۔ پہلے ایڈمن کے سامنے لاک نہیں کیا ہوا تھا، اوپن تھا۔ اب آپ کار یا بائک پہ نہیں جا سکتے، گھوم کے کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کے بعد ٹرن ہونا ہوگا۔ خیر، واقعہ کچھ یوں ہوا۔ میں اور دوست کار میں جب حبیب بینک آئے، وہاں دوست نہیں تھا۔ میں نے بولا جب تک تم نے کار نکالی کوئی بائک پہ لے آیا ہوگا اسے۔ اس نے یو ٹرن لینے کے بجائے سیدھا فارمیسی سے لے لیا۔ فارمیسی کے جسٹ اپوزٹ ٹیچرز کینٹین ہے، وہاں کچھ لائٹس آن تھیں۔ جیسے ہی اس نے سیدھا لیا، سامنے ایک لڑکی جا رہی تھی، موبائل پہ بات کرتی ہوئی۔ اب دوست اسپیڈ میں چلاتا تھا اور وہ بیچ روڈ پر چل رہی تھی۔ کار نکالنے کی جگہ نہیں تھی۔ وہ اچھی خاصی ماڈرن تھی، ہیئر ڈائی ہوئے ہوئے گولڈن ویل ڈریس۔ میرے دوست نے غصے میں بولا کافی ہارن دینے کے بعد، کیا پارک میں ٹہل رہی ہے؟ وہ سکھر کا تھا، یوں ہی بولتا تھا، اور وہ ایک دم پلٹی۔ آپ یقین نہیں کریں گے اس کی آئیز میں جو خوف تھا، وہ کئی دیر تک مجھے اور میرے دوست کو گھورتی رہی۔ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے، ہلا نہیں گیا۔ دونوں بالکل اسٹریٹ بیٹھ گئے کار میں، اور جیسے ہی وہ سائیڈ میں ہوئی دوست نے کار بھگا دی فل اسپیڈ میں۔ پر جب ہم کارنر پہ پہنچے، فزیولوجی ڈپارٹمنٹ جہاں پوائنٹس کھڑے ہوتے ہیں گراؤنڈ ہے، وہ وہاں کھڑی تھی۔ کیسے ایک لڑکی اتنی جلدی کار سے پہلے وہاں پہنچ سکتی ہے؟ وہاں نہ کوئی بائک تھی نہ کار، اور وہ کال کرتی ہوئی بنا مڑے چلتی گئی۔ میں نے دوست سے کہا اس کو مڑ کے نہ دیکھنا، یہ کچھ اور ہے۔ پر وہ وہاں اتنے آگے کیسے، آج تک سمجھ نہیں پایا، اور ہم واپس آ گئے۔ دوست نے کسی کو بتانے کا بھی منع کر دیا کہ مذاق اڑائیں گے، جب ہی چپ رہا۔ پر آج بھی یاد آتا ہے وہ واقعہ تو عجیب لگتا ہے۔ تو دوستوں، یہ تھی سائم کی کہانی۔ چلتے ہیں دوسری کہانی کی طرف جو سید سلمان کے ماموں کے ساتھ پیش آئی۔ یہ واقعہ ہمارے ماموں کے گھر کا ہے، 2018 کا، فیڈرل بی ایریا کا۔ ماموں کا گھر 2 منزلہ ہے۔ سب سے نیچے نانی نانا رہتے تھے، فرسٹ پہ ماموں، اور سیکنڈ فلور رینٹ پہ دیا ہوا تھا، جس میں ایک فیملی رہتی تھی، 3 بچے اور میاں بیوی۔ ہوا کچھ ایسا کہ گرمیوں کے دن تھے تو جو فیملی سیکنڈ فلور پہ رہتی تھی اس نے کمپلین کی ماموں کو کہ اکثر جب ہم رات کو سو جاتے ہیں تو بہت سارے بچوں کی کھیلنے اور چھت پہ بھاگنے دوڑنے کی آواز آتی ہے۔ ایک دفعہ انہوں نے بتایا کہ مغرب کے ٹائم میں کچن میں روٹی پکا رہی تھی تو مجھے فیل ہوا کہ میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ میں نے دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے کچن سے باہر آ کر دیکھا تو جو سیڑھیاں چھت پہ جاتی ہیں
वहाँ कोई एक छोटे से कद की लड़की या कोई बच्ची थी। बड़े बड़े बाल थे उसके, ऊपर जा रही थी। मैं पहले समझी कि नीचे वालों की कोई बच्ची होगी। आकर नीचे वालों के बच्चे छत पर चले जाते थे। मैं थोड़ा हैरान हुई कि मगरिब के टाइम बच्ची ऊपर क्या करने जा रही है। खैर, मैं अपने काम में लग गई। 5 मिनट बाद ऊपर से कुछ सामान गिरने की आवाज आई। मैंने देखा कि कुछ बड़ी बड़ी लड़कियां सीढ़ियों पे गिरी हैं। मैं घबराई और सीढ़ियों की तरफ भागी। ऊपर जाके देखा तो छत के कॉर्नर पे एक बच्ची बैठी है। मैं डर के नीचे भागी तो क्या देखती हूँ, वही बच्ची किचन के दरवाजे पे खड़ी मुझे देख रही है। मेरे होश उड़ गए। मुझे ये डर कि मेरे मियाँ जॉब पे हैं, अभी आए नहीं। बच्चे मेरे रूम में हैं। मैंने रूम में जाकर बच्चों के लिए नीचे भागी, रोना स्टार्ट कर दिया। फिर जब हस्बैंड आए तो ऊपर गई और फिर उन लोगों ने घर छोड़ दिया। मामू बताते हैं कि ऊपर का घर आज भी खाली है और ऊपर से अक्सर आवाजें आती हैं हंसने के बच्चों की। तो दोस्तों, ये थी आज की 2 कहानियाँ। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगी। अगर आपके साथ भी कोई इस तरह का वाक़या पेश आया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे या ईमेल पे अपना वॉइस नोट सेंड करें। अल्लाह हाफ़िज़।